اچھا جی، آج کی یہ جو میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں اس کا مقصد پہلے میں کلیئر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں. دیکھیں، پاکستان میں جب جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا. جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے تھے. اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئی 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھی، وہ 4 گنا بڑی 2008 اور 2018 کے بیچ میں. 6,000 ارب سے ہماری جو 6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا. پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا. ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا. جب ہماری گورنمنٹ ہے، انہوں نے بڑا شور مچایا. شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے. میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سوں پہ انکوائریز چل رہی ہیں. یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو، قوم کو پتا چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا. FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپراسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے. جو پہلے NRO-1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے. ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکہ کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے. یہ گلا تھا. میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وائٹ پیپر میں یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے سوائے FIA کا کیس. اور سیکنڈلی انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں. ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے، جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا
پینما پیپرز کے اندر. پینما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا, جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپر جب کب انکشاف ہوا تو پتا چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا, جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ انکشاف ہو چکا, بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا, مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر جے آئی ٹی بنی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی, 25 ملین ڈالرز کی, اور 8 بلین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے. اس میں 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے. اس کی السلام علیکم. 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کی, جس پہ سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے, وہ بھی بیل پہ ہے, سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین, وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے, ہمارے دور میں نہیں, ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں. اور یہ جو ایفٹ فینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ صرف یہ وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا. باقی جو اس کے بیٹے کا 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہے. ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں, اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا, جو انڈر ٹرائل ہے, اور جن کے اندر انکوائری. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں, اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر, جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹا ہے. اور یہ اب ذرا میں تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کی. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو اب یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور میں 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا, وہ انہوں نے رمضان شوگر, یہ شہباز شریف کے کیس ہے, انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ, جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4 ارب روپیہ آیا, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا ہے, میں ذرا یہ اس کی آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا, جو انویسٹیگیٹ تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹو آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا, اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ جس طرح
LDA میں ان کی لوٹ مار تھی ان کے، وہ چل جاتے تھے سارے ریکارڈز. یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہو گئے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو NRO جنرل مشرف نے دیا تھا تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا، وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئے یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلے جی، اور وہ ٹی کے کیس 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے TT ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پر. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے FIA کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل واز جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی بڑی ہے توشہ خانہ نہیں، لیکن ان کا ذرا دیکھیں. آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہے، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز سے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے.
यूसुफ रजा गिलानी ने और जरदारी ने 3 गाड़ियां उन रूल्स को रिलैक्स करवा के 3 गाड़ियां रखी। ये सीधी सीधी नैब का केस है जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, नवाज शरीफ को एकदम जब पता चला कि जरदारी ने 3 गाड़ियां निकलवा ली हैं, तो नवाज शरीफ ने जो 10 साल एक गैर कानूनी तौर पे गाड़ी जो गिफ्ट मिली थी अपने पास मर्सिडीज रखी हुई थी, इसने क्या किया कि उस गाड़ी को लीगलाइज करवा लिया 10 साल के बाद। जब पता चला जरदारी ने किया तो इसने भी यूसुफ रजा से मिलकर वो गाड़ी को लीगलाइज करवा लिया, जो कि आपको पता कि बिल्कुल गैर कानूनी। कहने का मकसद ये मिलके किया सब कुछ। 10 सालों में जो कर्जा ऊपर गया इनके केसेस इनके दौर में, इन सब ने मिलके किया। मैं आपको और जरा सैंपल दूं कि यहाँ हुआ क्या हमारे मुल्क से। एक केस, अब ये सारे नैब में केस पड़े हुए। इनका एक चपरासी था गुलजार, मकसूद चपरासी को तो आपको सुना हुआ। अब ये जरा जो गुलजार था, गुलजार के बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए आते हैं। कौन 50 लाख रुपया देता है? एक कोई औरंगजेब होता है, वो 50 औरंगजेब बट जो कि उसको 50 लाख रुपया देता है, और फिर उस औरंगजेब बट को चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात बना दिया जाता है। डीसीओ और तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उसके नीचे रख दी जाती है ताकि वो वहां से रिकवर कर सके जो इन्वेस्टमेंट इनको पैसा दिया। फिर एक और केस है, मैं मोटे मोटे आपको केसेस बता रहा हूं ताकि ये व्हाइट पेपर का सबके पास हमने मीडिया को प्रिंट आउट दे दिया, जो आप तफसील में खुद देख सकते हो। एक एसर इकबाल, उनके भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हॉर्टिकल्चर का, सारे रूल्स रिलैक्स कर दिए जाते हैं, पेपरा रूल्स रिलैक्स करके उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो इन्फ्लेटेड यानी ज्यादा उनको पौधे बेचते 4.5 करोड़ रुपए के, और वो भी इंक्वायरी अभी तक पेंडिंग है, और वो बिल्कुल नैब का केस है क्योंकि वो एक फेवर की जाती है उसको पैसे देने के लिए। फिर जनाब नवाज शरीफ 2013 में जब आता है, लाहौर का मास्टर प्लान चेंज किया जाता है। लाहौर के मास्टर प्लान को चेंज करके फौरी तौर पे मरियम 80 करोड़ रुपए की जमीन खरीद लेती हैं वो रायमंड के पास, और वो डायरेक्ट फायदा उठाती है कि पहले वो प्लान चेंज किया जाता है और फिर वो जमीन 80 करोड़ रुपए की खरीदती है। फिर चौधरी शुगर मिल केस है, ये भी नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें क्या होता है कि मरियम 12 मिलियन शेयर खरीदती हैं चौधरी शुगर मिल में, 99 करोड़ रुपए के 12 मिलियन शेयर खरीदती। कोई इस 99 करोड़ रुपया किधर से आता है, इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। किसी को भी आप अगर पूछे कि आपने शेयर खरीदे 99 करोड़ रुपए के, ये अभी तक केस चौधरी शुगर मिल का पुराना चला आ रहा है, इसका भी कोई हल नहीं है। और ये भी अब जो हमें नजर आ रहा है कि नैब के अंदर डीजीज चेंज होंगे, प्रोसिक्यूटर्स चेंज होंगे, एफआईए को तो भी इन्होंने सारा खाली करके रख दिया जो भी इनके केसेस कर रहे थे, तो अब नैब के ऊपर होगा। और ये अब जा रहा है कौम के पास NRO 2। NRO 1 में जो कौम का नुकसान हुआ वो सबको याद है कि इन्होंने जब सारे केसेस खत्म हुए फिर से शुरू हुए। ये 2008 से 13 तक, 2008 से 18 तक ये जितनी भी अब करप्शन केसेस हैं, अब ये सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म होंगे ताकि ये फिर से शुरू हो मुल्क को लूटने के लिए और ये पैसा बाहर भिजवाने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा क्यों बाहर भिजवाया जाता है, क्योंकि जब आप बड़ी पैसे बनाते हैं, ये सारे अरबों रुपए के केसेस हैं, 50 करोड़ के केसेस हैं, जब आप इतना पैसा बनाते हैं तो वो आप छुपा नहीं सकते, वो आप बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते, वो कहीं इस्तेमाल करते हैं, बैंक पे रखते हैं, हम जवाब देना पड़ता है। लिहाजा
दुगना मुल्क को नुकसान करते हैं, फिर ये हुंडी हवाले से इनको बाहर भिजवाते हैं और बाहर फिर जाके ऑफशोर अकाउंट्स में रखते हैं। दुगना नुकसान, वो रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया हमारा कमज़ोर होता है, डॉलर्स खरीद के बेचते हैं। ये हमारा नहीं, ये सारे वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर सारी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मैं आपके सामने ये सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ आज क्योंकि ये ज़रूरी है इस कौम को समझना कि जिधर जो हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये हुकूमत सिर्फ यही नहीं कि बैरून मुल्क की साजिश के तहत ही ऊपर आके हमारे बैठ गए। दूसरी चीज़ जो मुल्क को ये अब नुकसान पहुँचाएंगे, पहले सारी अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाएंगे, फिर से ये चोरी का बाजार शुरू होगा, दोनों मिलके करेंगे। और ये आपको समझना है, फिर से मैं आपको रिपीट करूँ, ये सारे केसेस इनके अपने दौर के हैं। केसेस ये जब दोनों इक़्तिदार में थे तब केसेस बनाए गए, स्वाई FIA का केस, ये जो 16 अरब का है, बाकी सारे इनके केसेस। तो हमें जो सारा वक्त कहते रहते थे कि जी आपने ये कर दिया, इंतकामी कार्रवाई कर दी, हमने कोई कुछ नहीं किया। और जो FIA का केस है, ये इतना मजबूत केस है, यानी इससे मजबूत केस हो ही नहीं सकता। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम, डेट्स मिलती गई, कभी बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी कि, और कभी जाके नैब के ऊपर नैब में जा रहे हैं तो पूरा जलसा कर दिया पकड़ के। हमारा इंसाफ का निज़ाम इनको ये सारे केसेस किसी को भी नहीं, सिवाय वो जो एवन फील्ड का केस है, किसी केस को भी पूरा एंड तक नहीं पहुँचा सका। जी बॉस। सर, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। रात की सुबह एक आपके MNA शेख साहब के भतीजे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फराग गुजर के ऊपर भी नैब का केस बना दिया गया है। आप पर तो इन्हें रसालत का केस दर्ज हो गया। सर, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली है आपसे? देखिए, ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये माफिया से हमारी डीलिंग है। देखिए, माफिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसिलियन माफिया कहा था, तो माफिया का क्या तरीका है कार्रवाई का? वो या लोगों को खरीदते हैं जिस तरह हमारे सियासतदानों को इन्होंने खरीदा, उनको ऊपर पैसे दे दे के खरीदा, मीडिया पे ये पैसा चलाते हैं। अपने आप को पता ही चल गया कि कौन से मीडिया के लोग हैं जो हर इनकी बुराई की खड़े हो जाते हैं इनके साथ, इनकी और प्रमोट करते हैं इनको। आपको पता है, तो पैसा चलता है। और जो ये खरीद नहीं सकते, फिर उनके ऊपर ये इंतकाम लेते हैं। और ये जो आपने देखा, यानी इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, हम उस वक्त सबको पता है कि हम अपने शब दुआ बना रहे हैं, अपने सारों को अनाउंस किया हुआ है, पहले से अनाउंस किया हुआ था, सारे पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, कि सारे उसमें शिरकत करें और भरपूर शिरकत हुई। तो जब शब दुआ खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ, और अगली दफा पूरी इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे, इनसे ये होगा। किसी बाजार के अंदर गार्ड्स के बगैर चले जाए, ये आवाजें लगेगी। कई बैरून मुल्क चले जाए जिधर पाकिस्तानी है, वो जो आज इनसे हो रहा है लंदन के अंदर, यही होगा इनसे। अमेरिका में लोग इनके खिलाफ निकले हुए, ये इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने यानी इसको जिल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिए। और पाकिस्तानी ये भी याद रखे कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कितनी बड़ी साजिश हुई। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाज़ें लगवानी है, इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ से के लेके इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता जो जिस पे थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हो, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द-ए-अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नजर नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इंशाअल्लाह जो ये मेरी कॉल है, ये इस मई के एंड में आप खुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के खिलाफ।
یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا, MNA بھتیجے سے کیا, ہمارے پی ٹی آئی کے, اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی اور اس کو لے گئے کہیں. یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسز ڈال لیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان, میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کرتا ہوں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا, ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی MNA یا پبلک آفس ہولڈر, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات, انہوں نے اٹیچ کیا کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تھا, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی جو ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے, تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے. سو نمبر 1, یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی لی جا رہی ہے, اس کا قصور کیا ہے, فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے, وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے وہ فرح خان. یہ کنیکشن, یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل اسمگل کر رہی ہے جمائمہ, اس کا قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا, وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرایا, آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے, صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے, یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے, یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت میں بھی رہے, یہ جو قوانین کا ڈیلے ہے, انصاف کا ڈیلے ہے, یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے, قوم کیسے اس کے کنکلوژن پہ جائے گی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے, تو یہ تو پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے, جو موجودہ حکومت ہے, یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کے پلان کر رہی ہے 30 MPO کے تحت, تو یہ تو ساری کی ساری وہ موبلائزیشن کو کاٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی, اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو, اور بھی قوم تیار ہے, ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں, پبلک آئے گی, لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے, یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت, وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے, سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا. اور یہ جو شریف ہے, ان کا مافیا سٹائل اپروچ, یہ ہم 30 سال سے, شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ بروائے ہوئے, یہ ظالم آدمی ہے, ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے.
تو ہمیں ان کی تیاری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلیں گے. جی خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو تھانہ مدینہ ٹاؤن کی جو ایف آئی آر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپر اسٹار ہے شیخ رشید صاحب, فواد چودھری صاحب, آپ خود میں بھی تو کیا اس ایف آئی آر کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے چونکہ کانگریس صدر اس میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ نے میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی آپ ان کا بھی امتحان ہے, کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے, انتقامی کارروائی ان کے ڈی این اے کے اندر. یہ اب سے نہیں, جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا سرفراز اس کو ڈنڈے پڑوائے, پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے, یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی, عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے. ہمارے کوئی بتا دے, ہمارے دور میں کوئی بتا دے ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو, کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو, کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو. پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے, کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا. ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے, آتے ساتھ ہی انہوں نے, جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس پہ ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے, نہ کوئی بتا سکتے ہیں, نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں, کیسے یہ ہمیں ایف آئی آئی رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور ایک ہی جیسی ایف آئی آر ہے سارے پاکستان میں. سر آپ اگلی الیکشن چاہتے ہیں, لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں شروع کر لی, لیکن اب نئی مردم شماری انہوں نے شروع کر دی ہے, اس پہ تو وہ حلقہ بندیاں بھی ختم ہو گئی. تو اب کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے جی, الیکشن کمیشن آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی, ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمیشنر پہ نہیں ہے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی. ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا. جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, پتہ نہیں کتنے مہینے میں, 6 یا 7 مہینے میں, ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے, اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں, کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں, کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. خان صاحب, ایک کوشچن جو بڑے عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے اوپر یہ گمان تھا کہ ان کے لیے قوم نکلی, ان کے لیے اس وقت نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھے رہے. آپ کو یہ دکھایا قوم نے کہ وہ آپ کے لیے نکلی, اور سب سے بڑا منظر اس وقت اس دن نظر آیا جس دن آپ روڈ پر نہیں تھے لیکن قوم آپ کے لیے سڑکوں پر تھی, پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر. اور اب بھی وہ قوم آپ کے لیے آئی تھی, آپ کی کال پہ اور ہر کال پہ آئی ہے. لیکن اس قوم کا تو مینڈیٹ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ادارے, میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو, کس کے پاس جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جائے گا, کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ, اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں. نہ عدالت, نہ پولیس, نہ یہ سارے ادارے. عوام کا تو مینڈیٹ بیسیکلی یہاں پر چوری ہوا, وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے. اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کے لیے عوام نکلے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ ان سے تو کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس. مطلب یہ ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ 70s میں اور ٹائم تھا, یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے. کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی. آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں. اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا, لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے. یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پالیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو, پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے, کمیونیکیشن کو
मीडिया के ऊपर सख्तियां करके कंट्रोल कर लेंगे, वो पुराने ज़माने में रह गए, कोई नहीं रोक सकता। जो पब्लिक का इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पब्लिक इस तरह का शऊर होगा पब्लिक में, और नौजवानों में, बच्चों तक, क्योंकि बच्चे भी अब मोबाइल फोन, उनमें जो शऊर है ये कभी पाकिस्तान में नहीं था। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम करेंगे अपना ये इस्लामाबाद की मार्च, आप खुद देखेंगे कि इसमें सिर्फ PTI नहीं निकलेंगे, इसमें औरतें बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगे, क्योंकि सबको इस वक्त सारे लोगों को दुख है जो हुआ पाकिस्तान से। लोग रंज में चले गए हैं कि एक तो बैरून मुल्क साजिश, और उसके बाद दूसरा ये सारे जो साबित कर रहे थे 30 साल में अपने आप को कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं, उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। खान साहब, जैसा कि आपने कल ख़त लिखा सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क साजिश से मुतालिक, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा है, तो उस ख़त में जिस साजिश की आप बात कर रहे हैं उस पर कोई इदारा उसको संजीदगी से नहीं ले रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये इतना बड़ा हुआ है, ये साजिश इतनी बड़ी हुई है, इतने बड़े पैमाने पर 22 करोड़ लोगों के खिलाफ हुई है, और ये बनाना रिपब्लिक्स में भी अगर इस तरह की साजिश होती तो वहाँ बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आता। यानी बनाना रिपब्लिक्स के जो इदारे हैं ना, उन्होंने भी इसको संजीदा लेना था। देखिए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर की साजिश के तहत, और अंदर जो लोग मिले हुए थे उनके साथ, मीर जाफर, इन्होंने उसको एक गवर्नमेंट को चेंज किया, और फिर ये नहीं चेंज किया जो असल में लोगों को इससे ज्यादा तकलीफ है कि मुल्क के बदतरीन करप्ट क्रिमिनल्स, माफियाज को ऊपर लाके बैठा दिए। ये है असल में जिसकी वजह से पब्लिक निकल रही है। सो पब्लिक के अंदर बड़ा गुस्सा है। अब इदारों को भी अपना काम करना चाहिए। तो हमने तो इदारों को अपील किया कि आपकी अब ड्यूटी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इसको एक्सपोज करें। खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा का जो क्राउड होगा वो इंशाल्लाह एग्जाम्पलरी होगा। 30 अक्टूबर 2011 से लेकर आज तक हमने कोई जलसा नहीं छोड़ा, हर जलसा कवर किया है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के हर क्वार्टर से जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, और जो औरतें और बच्चे निकल रहे हैं, जिनके मर्द भी आपके खिलाफ खड़े हैं, उनकी औरतें और बच्चे उनके खिलाफ बगावत करके खड़े हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा इनको भी लगेगा पता कि अवाम का मतलब क्या, जमहूर होती क्या है। लेकिन सिर्फ एक जो खतरा है कि आपकी मई के आखिरी हफ्ते से पहले या आपके जितने भी तगड़े लोग हैं, वो मीडिया को ख़त्म करने से इनको कोई वो नहीं हुआ कि आवाज़ दबा के कोई फ़ायदा नहीं हो सका, सोशल मीडिया निकला। अब आपकी पार्टी की क्या काउंटर स्ट्रेटजी होगी कि जब आपके बहुत से लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए PTI की क्या तैयारी? क्योंकि राना सनाउल्लाह के पास अब सिर्फ ये एक हथकंडा बचा है, और वो इसको भरपूर तरीके से रियासत को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। देखिए, ये फिर से एक और चैलेंज है कि पाकिस्तान की अदालतों के लिए या तो फैसला करने की जमहूरियत है या नहीं है। बिल्कुल। अगर ये पाकिस्तान जमहूरियत है तो हमारा राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारा राइट है। और कभी भी हमने, आप हमारी 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स देख लें, हमने कभी किसी किस्म का ना तसादुम किया, ना किसी किस्म की हमने लोगों को कहा कि आप किसी इंतशार फैलाएं। ये कौम का राइट होता है कि जो कौम से हुआ है, कौम के अंदर गुस्सा है, उनको हम जमा करेंगे इस्लामाबाद में, बिल्कुल पुरअमन होगा, जिसमें फैमिलीज भी आएँ। अब अगर ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं और जेलों में लोगों को डालते हैं, तो ये पाकिस्तानी अदालतों का चैलेंज है कि क्या ये बता दें जमहूरियत है या नहीं है। या सिर्फ जब PTI थी तो हमें हर रोज याद करवाया जाता था जमहूरियत है। हर रोज जनाब अखबार में जितनी हमें तनकीद हुई है, मैं किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट को नहीं हुई। हम फेक न्यूज के ऊपर भी कोई एक्शन लेते थे तो आ जाता थी मीडिया साफ। और अब ये हम तमाशा देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी पूरा दबाव डाला जा रहा है। कभी इस तरह का दबाव मीडिया पे हम सोच भी नहीं सकते जो आज डाल रहे हैं। और अब अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ये एक्शन लेंगे, और राना सनाउल्लाह जिसके अपना वो उसका जो इनके पुराने मिनिस्टर का बाप कहता है आबिद शेर अली के 18 कत्ल किए हुए इसने, जब इस तरह का आदमी बैठेगा
और ये जब एक्शन 300 आदमियों को रहा किया ECL से बगैर किसी वजह के, जो सारे ड्रग यानी टनों के हिसाब से ड्रग है। जब आते साथ ही इन्होंने क्या किया, अपने केसेस खत्म किए, FIA के अंदर सारी तबाही कर दी है, अपने ECL से निकाल दिया है, और क्या कोशिश करेंगे दूसरा हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह किया, ये फिर मुल्क को तसादम की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये ना समझे कि लोग चुप करके बैठ जाएंगे, ये थोड़े से लोग पकड़ लेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, या पब्लिक निकलेगी। और इन्होंने सख्ती की, इन्हीं को फिर कुछ गवर्नमेंट तो इन्होंने चला ली है, तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे ये उसके बाद, क्योंकि वहां रुकेगा नहीं, वो तो फिर अगली स्टेज पे चला जाएगा। शुक्रिया।